کووڈ-19 سے پہلے جبکہ میں جماعت دوم میں تھا، درجہ عالمیت میں رہنے کے باوجود قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں سنانے کی کوشش کیا۔ الحمدللہ سوائے ایک لفظی غلطی کے پورے قرآن کریم میں کہیں غلطی نہیں آئی۔ انہی دنوں میں شہر چکمگلور میں پورے ڈسٹرکٹ کے مدارس کا مسابقہ قرآن ہوا تھا۔ الحمدللہ پہلے نمبر پر کامیابی حاصل ہوئی۔ آندھرا پردیش میں کڑپا نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں کے کسی مسجد میں کووڈ-19 سے پہلے 2 سال تک مسلسل رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھانے کا موقع ملا۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہیں غلطی آنا تو دور کی بات، کہیں شک اٹک بھی نہیں آتی تھی۔ مصلی حضرات کہتے تھے کہ حضرت یہ مسجد تعمیر ہو کے 20 سال گزر گئے، ہر سال ہم اسی مسجد میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن اتنا اطمینان سے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں پایا۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت میں نے آج تک ایسے حافظ قرآن کو نہیں دیکھا جو پورے قرآن کو سورہ فاتحہ کی طرح اطمینان سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور گزشتہ 2 سالوں سے شہر میسور کی ایک مسجد عمر میں نماز تراویح پڑھانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہر نماز تراویح میں مدرسہ انوار السعادہ کے اساتذہ میرا قرآن سنتے رہے، کبھی یہ ڈر اور خوف نہیں ہوا کہ میرے پیچھے 3 سے 4 حفاظ کرام سے غلطی آنے پر لقمہ لینا پڑے گا اور تنبیہ بھی ہوگی، بلکہ ختم قرآن کے دن ایک استاد کہنے لگے، حافظ صاحب آپ تو قرآن کریم اتنا بہترین پڑھا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سناتے ہوئے کسی کو غلطی ہی نہیں آتی، اور آیات متشابہات کو اتنا آسانی سے پڑھ لیتے ہیں گویا کہ قرآن کریم میں آیات متشابہات ہی نہیں ہیں۔ یہ میری بات تھی، سچ جھوٹ کا غلو کا احتمال رہ سکتا تھا، میں دوسروں کی کارگزاری سناتا ہوں۔ گزشتہ سال ہمارے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ قرآن کریم کچھ بھول گیا ہوں، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا آپ مجھے ہر دن اپنی استطاعت کے مطابق پاؤ پارا یا آدھا پارا جتنا ہو سکے سناتے رہیں، جو پارا آپ سنائیں گے میں اس پارے کے اہم متشابہات لکھ کر دے دوں گا۔ ہر دن قرآن کریم سناتے ہوئے ہفتے میں کسی دن آپ اور میں تمام آیات متشابہات کا مذاکرہ کریں گے۔ 4 ماہ تک مسلسل قرآن کریم سناتے رہے اور آیات متشابہات کو ذہن نشین کرتے رہے۔ بعد ازاں ایک دن وہ خود یہ کہنے لگے کہ آیات متشابہات کو سمجھ کر قرآن کریم کا یاد رکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ میں کبھی سوچا نہ تھا کہ قرآن کریم اتنا آسان ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو آیات متشابہات کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، سینکڑوں غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ کہیں لفظی غلطی یاد کی ہو، ورنہ تو قرآن کریم میں اکثر آیات متشابہات ہی کی غلطیاں آتے ہیں۔ اس لیے بندے نے آیات متشابہات کی ایک مستقل کتاب تیار کی ہے جو آپ حضرات کے پیش نظر ہے، جس میں 3000 سے زائد آیات متشابہات ہیں۔ یوں تو ہر زمانے میں آیات متشابہات کی سینکڑوں کتابیں تیار ہوئی ہیں، کئی قرآن بھی ہیں جن میں آیات متشابہات کو حاشیے کے طور پر لکھا گیا ہے، مگر یہ کتاب آپ حضرات کے لیے انمول ہے، جس کو تقریباً آیات متشابہات کی ایک دو کتابیں نہیں بلکہ 26 کتابوں کا مطالعہ، جائزہ، محاسبہ کر کے بندے نے اس کتاب کی ترتیب دی ہے۔ اس کتاب کی بہت خصوصیات ہیں جو خصوصیات طلباء کو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی تھیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ضروری اور غیر ضروری آیات متشابہات کا لحاظ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے معروف متشابہات اور کثیر الورود متشابہات یعنی جو قرآن کریم میں بکثرت وارد ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، ان الذین آمنوا وغیرہ، مؤخر الورود متشابہات جو آیات کے آخر حصے سے تشابہ رکھتے ہیں، جیسے واللہ غفور رحیم، واللہ سمیع علیم، واللہ علی کل شیء قدیر وغیرہ، اس طرح کے الگ الگ طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی باب در باب ذکر کیا گیا ہے۔ معروف متشابہات کو الگ کیا گیا، کثیر الورود
متشابہات کو الگ کیا ہے، مؤخر الورود متشابہات کو الگ کیا ہے، جو کہ طلباء کے لیے کافی انتہائی ضرورت کی چیز تھی، اور پاروں کی ترتیب پر معروف متشابہات جس کو یاد کرنا ہر حافظ قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کو ہر پارے میں ذکر کیا ہے۔ ایک آیات متشابہ 7 پاروں میں آئی ہوں تو 7 پاروں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر آیت متشابہ کی پچھلی آیت کو بھی ذکر کیا ہے، وہ کون سے پارے میں ہے، وہ کون سے رکوع میں ہے، وہ کون سی صورت میں ہے، اور اس کی وہ آیت نمبر کیا ہے۔ صرف آیات متشابہات ہی نہیں بلکہ ہر پارے کی شروع اور آخری آیت، ہر سورت کی شروع اور آخری آیت، قرآن کریم کے ہر صفحے کی پہلی آیت اور تمام سورتوں کے ہر رکوع کی پہلی آیت، اور اتنا ہی نہیں محل ابتداء السورہ یعنی حفظ قرآن کے اعتبار سے سورت کی ابتدا ہونے کی جگہ داہنی جانب صفحے کے اعتبار سے داہنی جانب سے کون سی صورتیں شروع ہوئی ہیں، اور جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الانفال ہے، اسی طرح بائیں جانب سے شروع ہونے والی صورتیں جیسے سورۃ آل عمران ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ یونس، سورہ بنی اسرائیل، یہ سب داہنی بائیں جانب سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، اور درمیانی حصے سے شروع ہونے والی صورتیں جیسے صفحے کے درمیان میں جو صورتیں شروع ہوتی ہیں جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرحمن، بالکل نچلے حصے سے شروع ہونے والی صورتیں جیسے سورۃ الحج ہے، سورۃ الجن ہے، سورۃ الحدید ہے، سورۃ النوح وغیرہ ہے، یہ بھی مذکور ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آج تک کسی بھی کتاب میں محل ابتداء السورہ کے عنوان پر طلبہ کو شاید یہ چیز نہیں ملی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کیسے یاد کریں، بھولا ہوا قرآن کیسے یاد کریں، فارغین طلبہ قرآن کیسے یاد رکھیں، احادیث میں قرآن یاد رکھنے کے لیے کیا عمل بتایا گیا ہے، تمام باتوں کو ماہرین قرآن کی مدد سے باب در باب ذکر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ قرآن کیسے نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیتوں کو پتوں میں لکھا گیا تھا، پھر کتابی شکل پر پریس ہو کر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر مسلمان کے گھروں میں موجود ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے قرآن کیسے نازل ہوا، پھر اس کو حفاظت کیسے کی، پھر اس کو ایک نسخے کی شکل میں کن صحابیوں نے کوشش کی، یہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے، اس کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کے کتنے نام ہیں، رکوع کیسے بنا، جو قرآن میں رکوع ہوتے ہیں نا، یہ رکوع کیسے بنا، اجزاء یعنی قرآن کے پارے 30 پارے ہیں، یہ کس نے بنائے، اعراب کس نے لگائے، زبر زیر پیش جو قرآن کریم میں ہے یہ کس نے لگایا، قرآن میں کتنے نبیوں کا، کتنے شہروں کا، کتنے مسجدوں کا، کتنے درختوں، پودوں، پہاڑوں، پھلوں، ترکاریوں، درندوں، پرندوں کا، ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں کس چیز کا تذکرہ ہو، ہر الحمدللہ غیر زیرو بھی ذکر کیا ہے، زیرو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا، کتنے شہروں کا، کتنے مسجدوں، درختوں، پودوں، پہاڑوں، پھلوں، ترکاریوں، اور کتنے درختوں کا، کتنے پرندوں کا، ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے، جس کو میں مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اکابرین نے بھی اس کتاب کا جائزہ لیا بہت خوشی کا اظہار کیا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کتاب طلبہ عزیز کے لیے انمول و بے مثال اور نایاب تحفہ ہے جو آج تک میسر نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے لیے بڑے بڑے اکابرین نے بھی تقریر لکھی ہے۔ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تقریر لکھی ہے۔ فقیہ العصر حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تقریر لکھی ہے۔ یہاں تک کہ متکلم اسلام مناظر بے مثال حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تقریر لکھی ہے، جو ایک عالمی شخصیت ہیں، اپنے پڑوس ملک کے
کبار علماء میں سے حضرت کا شمار ہے، اور بندے کی حضرت نے ہمت افزائی بھی فرمائی، اور شہر کرناٹک کے بڑے بڑے علماء اکرام نے بھی تاثرات پیش کی ہے۔ لہٰذا میں تمام طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں۔ یہ کتاب صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہمارے درجہ عالمیت کے ساتھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا زمانے حفظ تو گزر گیا ہے اور اب قرآن کریم ہی پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آیات متشابہات کب یاد کر سکیں گے؟ نہیں میرے دوستو، ہم تو شعبہ حفظ میں نہیں ہیں، لیکن حافظ قرآن ضرور ہیں۔ ہم کو تا حیات قرآن کریم یاد رکھنا ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں تو تراویح سنانے والے حفاظ کو آیات متشابہات کا جاننا کافی ضروری ہے۔ شہر چکمنگلور کے مشہور عالم دین حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کبار علماء میں سے ہیں۔ تقریباً 30 یا 35 سالوں سے رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، باوجود ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھانے سے پہلے اس دن جو پارہ مجھے پڑھنا ہوتا ہے اس پارے کے پورے متشابہات دیکھ کے جاتا ہوں۔ اس لیے میں درجہ حفظ کے طلباء اور درجہ عالمیت کے طلباء دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف 250 روپے میں 450 صفحات کی اتنی ضخیم کتاب عربی جلد میں، جس میں قرآن کریم کے کئی خزانوں کا گویا ایک سمندر ہے، آپ بھی خریدیں، اپنے دوستوں کو اور اپنے یہاں جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں سب کو یہ کتاب بتائیں اور دلوائیں۔ اگر آپ کتاب خریدیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ گویا کہ بالکل کم قیمت میں اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اللہ اس کتاب کو مقبول عطا فرمائے، طلباء کے لیے مستفید بنائے، اور اس کتاب کے ہر لفظ سے طلباء مستفید ہوتے رہیں۔